نیب ترمیم کے تحت فوجی افسران اور ججز پہ ہی قابل احتساب عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا 15 ستمبر کے فیصلے سے 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کو جاری حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ عدالت کے اٹارنی جنرل کو معاملے وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھنے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شیخ رشید کو بڑا ریلیف۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کہتے ہیں کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ راولپنڈی کی دونوں نشستوں پر پی ڈی ایم کے خلاف خود الیکشن لڑنے کا اعلان۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کامیاب بنانے کے لیے چین، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں منیر اکرم کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس سیز فائر کے لیے آخری امید قرار۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ جنگ ختم کرانے کے لیے انسانیت کا واسطہ دے ڈالا۔ مظلوم فلسطینیوں پر بدترین ظلم کے خلاف دنیا بھر میں اشتعال بڑھنے لگا ہے۔ فرانس، جاپان، یونان، برازیل سمیت کئی ممالک میں شہریوں کی مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ پاکستان میں شہر شہر قریہ قریہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے کینیڈین وزیر برائے امیگریشن اور مہاجرین مارک ملر کا رابطہ۔ افغان مہاجرین کی کینیڈا منتقلی کی اجازت اور سہولت فراہم کرنے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ سرفراز بگٹی کو کینیڈا کے دورے کی دعوت بھی دے دی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کا پلان تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے۔ فیصلہ پاکستان کی خود مختاری کے قوانین کے مطابق ہے۔ حکومت اپنے لوگوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کوشاں ہے۔ قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کمشنر کے بیان پر رد عمل۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ اگلے 4 ماہ کے لیے 2073 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ پینشن کی مد میں 130 ارب روپے مختص، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 170 ارب روپے منظور کیے گئے۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 351 ارب روپے رکھے، جبکہ واضح کیا کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ بولے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف 1 نومبر سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کا گولی لگنے سے انتقال۔ نماز جنازہ آج آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی۔ لاش قانونی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے۔ عاصم جمیل کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا گیا، پولیس کی وضاحت۔